بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نمرود دنیا کے ان چند بادشاہوں میں سے تھا جس نے پوری زمین پر حکومت کی۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا۔ کفر، ظلم اور زناکاری اس کی زندگی کا حصہ تھے، لیکن اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے توحید کا پرچم بلند کیا اور نمرود کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب نمرود کو یہ خبر ملی تو اس نے غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ برسوں تک ایندھن جمع کیا گیا اور ایک ایسی آگ تیار کی گئی جس کی لپیٹیں آسمان کو چھو رہی تھیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ ناظرین، اسی وقت نمرود کی بیٹی بھی اس عظیم معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچا نبی مان لیا۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو وہ طیش میں آ گیا، لیکن یاد رہے کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، نمرود نے اپنی سلطنت میں ایک ظالمانہ قانون بنایا ہوا تھا۔ کھانے پینے کی ساری چیزیں صرف انہی کو ملتی تھیں جو اس کی جھوٹی خدائی کو مان لیتے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دربار میں غلہ لینے پہنچے۔ نمرود نے کہا، ابراہیم، پہلے مجھے خدا مان لو، پھر تمہیں غلہ دوں گا۔ آپ نے بھرے دربار میں اعلان کیا، اے نمرود، تو جھوٹا ہے، میرا رب صرف وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو بغیر غلہ دیے نکال دیا۔ بھوک کی شدت سے آپ کے ساتھی نڈال ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے پر گئے اور اس میں ریت بھری، پھر اللہ سے دعا کی۔ ناظرین، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہی ریت اللہ کے حکم سے آٹے میں بدل گئی، جسے آپ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ کھایا۔ ناظرین، نمرود نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ مقصد یہ تھا کہ شاہی دربار کے جاہ جلال کے زور پر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ چیلنج نہ صرف قبول کیا بلکہ بے خوف ہو کر دربار شاہی میں پہنچے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے ایسی مضبوط اور دندانے شکن دلیل پیش کی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے، وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کی زبان گنگ ہو گئی اور بھرے دربار میں کلمہ حق کی گونج سنائی دی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور اللہ نے اس سرکش نمرود کو ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب آتے ہیں اس ایمان افروز واقعے کی طرف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عید کے موقع پر پوری قوم میلے میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ وہ ساتھ چلیں، مگر آپ علیہ السلام نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا۔ حقیقت میں آپ ایک موقع کی تلاش میں تھے۔ جیسے ہی سارا شہر میلے میں مشغول ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا ہاتھ میں لے کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ یہ وہی بت تھے جن میں سے اکثر آپ کے والد آزر نے تراشے تھے۔ آپ علیہ السلام سب سے بڑے بت ہیکل کی طرف بڑھے۔ یہ وہ بت تھا جسے قوم کا سب سے مقدس اور باطل خداؤں کا سردار مانا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے پھل اور مٹھائیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو لوگ نذرانے کے طور پر چڑھا کر گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان بے جان پتھروں اور لکڑیوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر دوبارہ فرمایا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو آپ نے ہتھوڑا اٹھایا اور ان سب کو پاش پاش کر دیا، لیکن ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور وہی ہتھوڑا اس کے کندھوں پر رکھ دیا اور واپس چلے گئے۔ صبح جب قوم میلے سے واپس آئی اور بت خانے کا حال دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان کے معبود ٹکڑوں میں بٹے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ چیخ اٹھے، یہ کس نے کیا؟ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کر دیا؟ ناظرین، اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود تک پہنچی تو اس نے کہا کہ جب کسی کو دیکھا ہی نہیں گیا تو کسی کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟
لیکن وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ضرور توڑوں گا، انہوں نے نمرود سے کہا یہ کام صرف ابراہیم ہی کا ہو سکتا ہے۔ نمرود نے کہا میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، پہلے اس کو گرفتار کر کے سر عام لایا جائے۔ چنانچہ حکم جاری ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام رعب اور وقار کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ان الفاظ میں ہے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان سے پوچھا گیا کیا یہ کام تم نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سب سر جھکا کر رہ گئے اور بولے ابراہیم تم خوب جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر تم ان سے نفع کی امید اور نقصان کا خوف کیوں رکھتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تقریر بت پرستوں کے عقائد پر ایسی کاری ضرب تھی کہ دربار لرز اٹھا۔ نمرود نے اپنے خود ساختہ خدائی کو زمین بوس ہوتے دیکھا اور چلاکی سے پوچھا اے ابراہیم تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے اور ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے تنہا مالک ہیں، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، یہ پتھر اور لکڑی کے بت خدا نہیں، یہ تو اپنی حفاظت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ پرستش کے لائق وہ ہستی ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ یہ سن کر نمرود نے کہا اگر میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی طاقت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب موت اور زندگی پر قادر ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو جسے موت کی سزا ہو چکی تھی چھوڑ دیا اور ایک دوسرے بے قصور شخص کی گردن اڑا دی، پھر بولا دیکھا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود اور اس کے درباری لاجواب ہو گئے۔ ایوان نمرود میں دراڑیں پڑ گئیں۔ مذہبی پیشواؤں اور درباریوں نے شور مچایا کہ ابراہیم نے ہمارے دیوتاؤں کی توہین کی ہے اور باپ دادا کے دین کو جھٹلایا ہے، اس کی سزا صرف ایک ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ بتوں کو توڑنے کا جرم پوری قوم اور نمرود کے نزدیک ناقابل معافی تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی شخص ہمارے بتوں کی بے حرمتی کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو ختم کرنا ضروری ہے، چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے میں لگ گئی، حتیٰ کہ بیمار شخص بھی منت مانتا کہ اگر صحت ملی تو لکڑیاں لا کر آگ کے لیے دے گا۔ دن رات لکڑیاں اکٹھی کی جاتی رہیں، یہاں تک کہ لکڑیوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، آگ بھڑکائی گئی لیکن اتنی تیز آگ تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ تب شیطان نے نمرود کو مشورہ دیا کہ منجنیق بنائی جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کی پہلی منجنیق اسی وقت تیار کی گئی۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور انہیں اس میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، جیسے ہی آپ علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا گیا، آسمان کے فرشتے بے قرار ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ اجازت دے ہم اپنے نبی کی مدد کریں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد قبول نہ کی اور فرمایا مجھے بس اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا
اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اور پھر وہ دہکتی آگ جو میلوں تک نظر آ رہی تھی اللہ کے حکم سے ایک خوبصورت باغ میں بدل گئی۔ چشمے جاری ہو گئے، پھول کھل گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سلامتی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ناظرین، یہ منظر دیکھ کر نمرود اور اس کی قوم حیران رہ گئی۔ وہ آگ جسے دیکھ کر پرندے بھی اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے، وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پل کے لیے بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ ایمان کا درس ہے۔ یہ پیغام ہے کہ جب بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ اور ناظرین، روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن اس باغ میں سکون اور سلامتی کے ساتھ رہے اور فرماتے تھے میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہی تھے جو میں نے اس آگ کے باغ میں گزارے۔ اللہ اکبر! کیا ایمان تھا، کیا بھروسہ تھا۔ ناظرین، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور صبر کا ایک عظیم واقعہ۔ ہمیں بھی اپنے روزمرہ کے امتحانات میں یہ سبق لینا چاہیے کہ کبھی خوف یا دنیاوی نقصان کے ڈر سے حق کا راستہ نہ چھوڑیں، کیونکہ آخر کار نصرت الہی صرف انہی کے حصے میں آتی ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔